آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خطاب آپ نے سنا ہوگا۔ آج کا خطاب ان کا انتہائی اہم ہے اور دیکھا جائے تو خطے کے لیے جو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی بیرونی اور اندرونی، اس پر آج کا ان کا جو خطاب تھا وہ انتہائی اہم ہے اور ایک سننے والا خطاب تھا، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی تقریر ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تقریر ہو کہاں پہ رہی ہے، کن کے سامنے ہے، بیٹھا کون ہے وہاں پہ، سن کون رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ تقریر کرنے والا کون ہے۔ یہ بات جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے جب بھی ہم کسی کو کی اسپیچ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک کا سربراہ اسپیچ کر رہا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ کس کے سامنے خطاب کر رہا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر خطاب کر رہے ہیں تو ان کا خطاب کا لہجہ جو ہے وہ کیا ہے، تو اس پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ آج جو انہوں نے خطاب کیا اس میں سفارتی توازن کی بات جو ہے وہ کی گئی، قومی یکجہتی کی بات کی گئی، دفاعی نظام کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ کی، تو اس کو مختلف اینگل سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور انتہائی اہم تقریر اس کو کہا جاتا ہے جو انہوں نے خطاب آج کیا کاکول اکیڈمی میں جب پاسنگ آؤٹ کی تقریب جو ہے وہ جاری تھی۔ تو اس تقریب کو سننے والے کون تھے، وہ انتہائی اہم ہے کہ تقریب میں جو پاس ہونے والے کیڈٹس ہیں ہمارے، ان کے سامنے یہ تقریر کو ایک واضح پیغام دنیا کو بھی دیا اور ہمارے جو حریف ہے، دشمن ہیں بارڈر کے پار، ان کو بھی یہ پیغام جو ہے وہ واضح طور پر دیا۔ تو ہم تین مختلف اینگل کے ساتھ اس کی آج جو ہے وہ تقریر کا ایک تقابلی جائزہ وہ لیں گے، کیونکہ اس میں جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اس کا ڈپلومیٹک اینگل جو ہے وہ بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کا ڈیفنس جو میکنزم ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ایک انالیٹیکل اپروچ کے تحت جو ہے وہ ہم اس تقریر کی آج جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے نیوکلیئر انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی اور بھارت کو پیغام دیا کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس میں ان کا پیغام جو ہے وہ واضح ہے، پیغام ان کا یہ ہے کہ بھارتی فوجی قیادت کو انہوں نے خبردار کیا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس وقت بھارت ہے۔ تو بھارت کے جو آرمی چیف ہیں یا ان کی طرف سے جو فوجی قیادت ہے ان کی طرف سے حالیہ دنوں میں ہم نے بیانات دیکھے، تو ان بیانات کو اگر دیکھا جائے تو آج فیلڈ مارشل کا بیان ان کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ کی ہمارے خطے کے اندر کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ جملہ ان کی پالیسی کا جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ڈیٹرنس کی جو تھیوری ہم استعمال کرتے ہیں اس کو واضح طور پر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اپنا بیان جو ہے وہ آج دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی اب کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نیوکلیئر کی کسی ملک کو تھریٹ کرتے ہیں جو کہ امن کو سراہتا ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، اگر آپ اس ملک کو نیوکلیئر کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو اس کی کوئی گنجائش اس خطے کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو فیلڈ مارشل نے دنیا کو بھی باور کرایا کہ جنوبی ایشیا میں کسی بھی جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ تباہ کن ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حالیہ جو بھارت کی طرف سے بیانات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں تو ان کی پالیسیوں کا جو جواب جو انہوں نے دیا وہ کہا کہ ایک دفاعی نظام کیونکہ پاکستان کا بھی مضبوط ہے، اور سفارتی لحاظ سے بھی انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ کی، اور جو سننے والے ان تک بات پہنچائی بھی کہ انوائرمنٹ ایسا ہے اور اس انوائرمنٹ میں اگر آپ نیوکلیئر کی بات کریں گے تو خطے کے لیے جو ہے ایک توازن نہیں ہوگا، کیونکہ خطے میں پاکستان بھی امپورٹنٹ ہے، دیگر ملک بھی امپورٹنٹ ہے اور عوام بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑی بات آج آپریشن بنیاد المرصوص کے اوپر انہوں نے بات کی اور عوامی اتحاد کے اوپر جو ہے وہ بات کی، اور کھل کے انہوں نے بتایا آج کہ S-400 کیسے آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا، رافیل طیارے وہ گرائے گئے۔ تو اس دوران بھی ان کا لہجہ جو ہے، ان کی وہ جو گرم جوشی تھی وہ بتاتی ہے کہ کس طرح وہ مضبوط ایک دفاعی نظام کو رکھتے ہوئے کس طرح ایک فوج کا جو سربراہ ہے، سپہ سالار ہے، وہ کس طرح سے بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے واضح اس کے اوپر بات کی، پیغام دیا کہ آپ کو ماضی کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں 10 مئی کے دوران آپ کو جو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کو بھی مد نظر جو ہے وہ رکھیں۔ تو اس میں ان کا جو جملہ تھا خاص طور پر اندرونی استحکام کا اور سول ملٹری اتحاد کا، یہ بات جو ہے وہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے کہ سول ملٹری کا اتحاد جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور بہت مضبوط ہے، اور ساتھ ہی اندرونی طور پر استحکام جو ہے وہ بھی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے باور کرایا کہ عوام کی حمایت کے بغیر فوج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات انہوں نے کی اور اس میں واضح پیغام تھا کہ عوام کی طاقت، عوام کا پیغام، عوام کی جو جستجو فوج کے ساتھ ہے وہ ان کو فوج کی طاقت کو مزید بڑھاتی ہے، وہ دفاع ہمارا مزید مضبوط کرتی ہے، کیونکہ جب بھی اپنی قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر فوج کا مورال جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اور یہی چیز ہم نے آپریشن بنیاد المرصوص میں جو ہے وہ دیکھی کہ کس طرح ہمارے اندرونی اختلافات جیسے مرضی ہوں،
لیکن اس جنگ کے دوران، اس کرائسس کے دوران ہمارا اتحاد جو تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور اس میں ہر بندہ جو متحد تھا اور فوج کے ساتھ تھا، اور انہوں نے فوج کا ساتھ دیا، اور اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ دراصل جو بھارت ہے ان کو جو پیغام انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ اور مخالف جو ہماری قوت ہے ان کو بھی مخاطب ہو کے کہا کہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ اب نہیں ہونے دی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ پاکستان کے اندر بہت ساری قوتیں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہاں پر انتشار پیدا کیا جائے، لیکن اس کی اب گنجائش نہیں ہے، اس کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد جو بھارتی الزامات ہیں ان کی جارحیت اور اس پر جوابات جو ہیں وہ انہوں نے دیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا جو بیان ہے کہ ان کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں پاکستان کے اوپر، تو لیکن پھر بھی ہماری قوم جو ہے وہ متحد ہے، تو اس کے اوپر جو نتیجہ جو میں نے اس کا اخذ کیا اس میں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ انڈین میڈیا جو بھارتی میڈیا ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کی بات جو ہے وہ اس کے اندر وہ کی جاتی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف جو بات کی جاتی ہے، تو ایک ایسا جملہ وہ استعمال کرتے ہیں بھارتی میڈیا کی طرف سے، تو اس کو فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو جو بھارتی میڈیا کی جو پالیسی ہے اس پر انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ پالیسی جو ہے وہ امن کو مزید مستحکم نہیں کر سکتی، امن کو اس کے اندر مزید رکاوٹ جو ہے وہ ڈالتی ہے۔ تو آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاکستان جو ہے وہ پروپیگنڈا وار نہیں کرتا، بلکہ ہماری گراؤنڈ ریالٹی ہے اور اس پر ہی ہم یقین رکھتے ہیں، مطلب ہم گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، ہم پروپیگنڈے کی بات جو ہے وہ نہیں کرتے، نہ ہی ہمیں پروپیگنڈے کا کوئی شوق ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے رافیل طیارے گرانے والی بات کی، S-400 کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ بات کی، تو یہ علامتی جملہ جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری ڈومین اور وارفیئر صلاحیتوں یعنی کہ ایئر، سائبر اور اسپیس انفارمیشن کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام واضح ہے کہ پاکستان کسی بھی روایتی یا غیر روایتی جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو کریڈیبل ڈیٹرنس اور دائمی ہماری تیاری ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی اور جو دفاعی ڈاکٹرائن کا مرکزی ہمارا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم امن کے فروغ ہیں، ہم امن کو فروغ دیتے ہیں، ہمارا دفاع امن کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی جارحانہ کوئی ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو اس کی ہم پھر بھرپور جو ہے وہ ہم جواب اس کو دیں گے۔ تو اس کے اوپر متوازن طور پر انہوں نے اپنا ایک جملہ جو ہے وہ بتایا اس کے اوپر کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں، اور اپنے ملک کا دفاع جو ہے وہ ہر طریقے سے کیا جائے گا۔ افغان پراکسی وار کے اوپر جو ہے انہوں نے بات کی اور اس کے اوپر واضح جو ہے وہ موقف دیا، اور انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم ان پراکسیز پر لگام جو ہے ان کو ڈالنی چاہیے کہ جو افغان سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ آئے روز ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بارڈر کے اوپر مغرب کی سائڈ پہ افغانستان کی طرف سے جارحیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، افغانستان کے اندر جو خارجی ہیں وہ اپنی افغانستان کی زمین استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے جوان شہید کیے جا رہے ہیں، ہمارے آفیسر جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، سول لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، عوام کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے واضح پیغام جو ہے وہ مغرب کو بھی دیا، مشرق کو تو دیا، مغرب کو بھی دیا، افغانستان کو بھی دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب پاکستان جو ہے وہ اس کا جارحانہ جواب جو ہے وہ دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت کیونکہ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف براہ راست کارروائیوں کا جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو افغان حکومت کو ایک سفارتی انتباہ کے طور پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر پراکسی گروپس کو روکا نہ گیا تو پاکستان اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فتنۃ الہند اور فتنۃ الخارج کا حوالہ جو ہے انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک عقائدی اور نظریاتی تناظر میں جو ان کا بیان ہے یہ سامنے آیا، جس سے مراد یہ کہ پاکستان کے دشمن اندرونی اور بیرونی فتنوں کو اکسا کر عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بیانیہ جو ہے ان کا پاکستان کے نظریاتی دفاع کو مذہبی اور اخلاقی جواز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ عالمی تعلقات پہ انہوں نے بات کی، جیسے میں نے بتایا کہ سفارتی توازن کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ جو ہے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین، امریکہ اور مسلم دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو بہتر ہو، اس میں بات کی جائے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا پیکٹ جو معاہدہ ہوا، اور اس کے ساتھ چین ہمارا دوست ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، آل ویدر اس کو بھی کہتے ہیں، اگر چائنیز زبان میں کہا جائے تو پاتھیا بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ آہنی برادر اس کو کہا جاتا ہے کہ آئرن کلیڈ۔ تو اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا ہمارے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی ایک ملٹی الائن خارجہ پالیسی کا اشارہ ہے کہ پاکستان کی اب خارجہ پالیسی جو ہے بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، یعنی ملک ایک وقت میں چین، امریکہ اور خلیجی ریاستوں تینوں کے ساتھ جو ہے وہ توازن رکھنا چاہتا ہے، اور توازن ہمارا برقرار ہے، اور یہ پیغام بھی پاکستان عالمی پاور کے ساتھ توازن پر مبنی تعلقات جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے، یہ پیغام ان کا واضح ہے۔ اور اس کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بات جو ہے انہوں نے کی
کہ مسئلہ کشمیر جو کہ پاکستان پر اپنے اصولی پاکستان جو ہے وہ اس پر اپنے اصولی موقف پر جو ہے وہ قائم ہے اور ثابت قدم ہے، اور یہ بھارت کے لیے براہ راست پیغام ہے کہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ داخلی اور خارجی سطح پر قومی بیانیے کی مضبوطی کا اظہار بھی ہے۔ تو اختتامی پیغام انہوں نے پاکستان کا پرچم انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سر بلند رہے گا، جیسا ایک ہمارا نعرہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ قوم، فوج اور شہداء کے درمیان جو جذباتی ایک ربط ہے اس کی علامت کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ پاکستان کی حیثیت اور مزاحمت اور دفاعی خود مختاری کا نچوڑ ہے جو یہ جملہ وہ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تو نتیجہ اس تقریر کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ تقریر بہت امپورٹنٹ تھی آج، بہت سارے لوگوں کے لیے واضح پیغام جو ہے وہ اس میں موجود تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، مگر امن کے فروغ کے لیے ہمیشہ پیش جو ہے وہ رہے گا۔ تو اس تقریر کو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریر جو ہے وہ سفارتی توازن، دفاعی عزم اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ایک قومی یکجہتی ہے، ان تینوں پہلوؤں کی عکاسی جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو ان تین پہلوؤں کے اوپر آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آج جو ہے وہ بات کی اور پیغام جو ہے وہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ قوم جو ہے وہ ہر سطح پر متحد ہے اور متحد رہے گی۔ علاقائی سطح پر اگر بات کی جائے تو افغان پراکسی خطرے سے آگاہی جو ہے وہ بھی، اور عالمی سطح پر امن توازن کی خواہش کا جو جامع پیغام دینا، یہ ان کے بہت ضروری تھا، اور انہوں نے آج پیغام دیا بھی ایسٹ کو بھی اور ویسٹ کو بھی کہ وہ اپنی جارحیت کو روکیں اور پاکستان کے خلاف اپنی زمین کو استعمال ہونے نہ دیں۔ اگر اس طرح کے مستقبل میں اگر کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہے گا، پاکستان آہنی ہاتھ سے اپنا جواب جو ان کو دے گا۔ اور یہی آج ان کی سپیچ کا جو ایک موضوع تھا، وہ تین پہلوؤں کے اوپر انہوں نے بات جو ہے وہ کی تھی کہ ریجنل اینگل کے ساتھ اگر دیکھا جائے، ڈیٹرنس کے ساتھ، ڈیفنس کے ساتھ اور ڈپلومیٹک اینگل کے ساتھ دیکھا جائے، تو انہوں نے پیغام اپنا واضح دیا۔ تقریر کن کے سامنے ہو رہی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے پاس ہونے والے کیڈٹس کے سامنے، وہاں پہ سفیر بھی مدعو ہوتے ہیں، جو مختلف ڈیفنس کے اتاشیز ہوتے ہیں مختلف ایمبیسیز کے، وہ بھی وہاں پہ مدعو ہوتے ہیں۔ تو سب کو انہوں نے ایک واضح پیغام دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور امن کے لیے ہر کوشش جو ہے وہ جاری رکھے گا، لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ شکریہ۔